بہت ہی اچھی ویڈیو جسے سن کر آپ بھی اپنے دل کا علاج کر سکتے ہیں، اور دل کا علاج ہو جائے تو یقیناً انسان بھی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ میری نظر ایک پرانی سی دکان پر لگے بورڈ پر پڑی جس پر لکھا تھا دلوں کا علاج اور مرمت۔ حیرت ہوئی، میں اندر چلا گیا۔ دیکھا کہ ایک بابا جی بیٹھے ہیں، لمبی داڑھی اور چہرے پر نور۔ مجھے دیکھ کر مسکرا دیے۔ جب دیکھا کہ میں وہ تحریر بار بار پڑھ رہا ہوں، ہنس کر بولے، ہاں بیٹا، میں دلوں کا علاج بھی کرتا ہوں اور انہیں جوڑتا بھی ہوں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، ادھر آ قریب اور ادھر بیٹھ جا۔ پھر اپنا کان میرے دل پر رکھ کر چند لمحے چپ رہے، پھر کہنے لگے، بیٹے تیرے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہے، گھبرا مت، علاج بہت آسان ہے۔ یہاں ہم دلوں کا علاج کرتے ہیں اور دلوں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا بابا جی مجھے ذرا سمجھائیں تو صحیح۔ بابا جی ہنسے، پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگے، بیٹا میرے دادا جان حکیم تھے، ان سے میرے ابا نے سیکھا اور مجھ تک بات پہنچی۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ دلوں کا علاج کیسے کرتے ہیں۔ دنیا میں دراصل کئی قسم کے دل ہوتے ہیں۔ دل کئی کسی طرح کے ہوتے ہیں۔ کوئی دل زخمی ہوتا ہے اور کوئی دل تو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی دل ادڑا ہوا بھی ہوتا ہے۔ کوئی دل نرم، مثال جیسے کہ پھول کی، اور کوئی دل اندھیروں میں گم ہوا، یعنی کہ کوئی منزل ہی نہیں اسے نظر آ رہی۔ اور کوئی دل جلتا انگارہ، جیسے کہ کسی نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا ہو۔ کوئی دل غم میں ڈوبا ہوا، کوئی دل بھیگا ہوا، کوئی دل صدموں میں ٹوٹا ہوا، اور کوئی دل صحت مند بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی دل بیمار بھی ہوتا ہے۔ کوئی دل لاغر بھی ہوتا ہے، کوئی دل بہت سخی ہوتا ہے، بانٹنے والا بھی ہوتا ہے، اور کوئی دل تو بڑا کنجوس بھی ہوتا ہے۔ اور کوئی دل بے قابو جذبوں والا، کوئی دل مغرور، اور کوئی دل خوشحال، اور فہرست لمبی ہے۔ سبحان اللہ، دلوں کو پلٹانے والا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ میں ہنس پڑا اور کہا، بابا جی میں تو ایک الجھن لے کر آیا تھا، آپ نے تو ہزاروں الجھنیں اور بتا دی، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا دل کس طرح کا ہے۔ بابا جی مسکرائے، وہ مسکراہٹ جیسے کسی درویش کی ہو۔ پھر کہنے لگے، بیٹا پریشان نہ ہو، میرے پاس سب کے لیے ایک ہی نسخہ ہے۔ جس نے بھی اپنایا اللہ کے کرم سے شفا ملی۔ لے قلم اور کاغذ نکال اور میرے کہنے پر لکھ۔ میں حیرت سے ان کا منہ دیکھ رہا تھا۔ بیٹا لکھ کے رزق اللہ نے بانٹ رکھا ہے، زیادہ دوڑ دھوپ نہ کر، جو قسمت میں ہوگا وہ مل کر ہی رہے گا۔ تقدیر لکھی جا چکی ہے، تو بے صبری نہ کر، تو صبر کر، تقدیر لکھنے والا تیرے صبر کی وجہ سے تجھے سب کچھ عطا کر دے گا۔ دوست بے سبب ہوتا ہے، اس سے زیادہ امید نہ رکھ، جبکہ اللہ پہ امید رکھ۔ دشمن کمزور ہے، اس سے خوف نہ کھا۔ اپنے دل کو 3 چیزوں سے پاک کر، نفرت، حسد اور دکھاوے سے، اور دل کو 3 چیزوں سے سجا، سچائی، اخلاص اور پرہیزگاری۔ دل میں 3 باتیں پختہ کر لے: اللہ پر مکمل یقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق بے پناہ، اتنا عشق کہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ جائے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر، دنیا والوں کو اللہ پر چھوڑ دے، اپنی ذات کی اصلاح کر، اور دوسروں کے حال میں
دخل نہ دے۔ اور بیٹا، اور 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا: زبان ذکر میں ہمیشہ مصروف رکھنا، جسم صبر میں مضبوط رکھنا، اور دماغ سمجھدار، غور و فکر کرنے والا۔ اور 3 چیزوں سے بچ کے ہی رہنا۔ اور کن چیزوں سے بچ کر رہنا؟ لوگوں کی غیبت کرنے میں، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے جانا، اور بیکار لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اور یاد رکھ، جو لوگ ہر وقت دوسروں کی باتوں میں لگے رہتے ہیں وہ دل کے فقیر بن جاتے ہیں۔ وہ صرف ٹو میں لگے رہتے ہیں، تو یہ کام تمہارا نہیں، اللہ کا ہے۔ یہ ہے تیرا علاج، اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے لگا جیسے میں کسی بزرگ کے حجرے سے نکل کر کسی نئی انسانوں کی بستی میں واپس جا رہا ہوں، اور مجھے اتنا سکون ملا کہ میں بتا ہی نہیں سکتا۔ میں نے بابا جی کے ہاتھ چومے، دعائیں لیں، اور دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی اسی میں میرے دل کا سکون اور زندگی کا چین ہے۔ اگر آپ بھی اپنے دل کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر غور کر کے دیکھیں۔ اور پھر بابا جی نے جاتے ہوئے کہا، بیٹا جاتے ہوئے درود پاک پڑھ لینا، اور آپ بھی محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔